السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے اندر کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی حالات آتے ہیں اور کبھی مشکلات آتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مشکل وقت سے گزرنے والے انسان کو تسلی بھی دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے اجر و انعام کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، یعنی ہر انسان پر دنیاوی زندگی کے اندر پریشانیاں، حالات اور مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن میں آج آپ کو بتلاؤں گا 7 ایسی چیزیں کہ جو اپنے اندر محسوس کرے اور دیکھے، اور یہ نشانیاں اپنے اندر دیکھے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہم سے بہت قریب ہے، اور بہت جلد اللہ رب العزت ہمارے لیے راستے ہموار کر دے گا، پریشانیوں کو ختم کر دے گا اور حالات کو بہتر کر دے گا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی جو شخص آزمائشوں پر اور مشکل وقت میں صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، ان کی نصرت فرمائے گا، اللہ ان کو ہمت دے گا، حوصلہ دے گا، طاقت اور قوت عطا کرے گا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی پریشانیوں سے نکل پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے اور نصرت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ مشکل وقت کو آزمائش سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کو آزماتا ہے، اس کے مال کے ذریعے سے، اور اس کو ڈر کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے پھلوں میں کم کر کے، رزق میں تنگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو پر پختہ ہے، مضبوط ہے، اور اس کا ایمان بنا ہوا ہے اور اس کا ایمان اللہ پر ہے، تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں کے کم ہونے سے، ختم ہونے سے، یا تنگی محسوس ہونے سے، یا تنگی آنے سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا۔ تو اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے کہ چاہے میرے پاس تنگی ہے، قرض میں مبتلا ہوں، بیماری میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، حالات میں ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کے اوپر مکمل طور پر جمے رہنا ہے۔ اگر ہم مکمل طور پر اعمال پر جمے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم پر پریشانیاں، حالات اور مصیبتیں ہیں، تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش گویا کہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونا ہمارے لیے ایک مدد کا راستہ کھولتی ہے، ہمارے لیے ایک بہترین راستہ کھلتا ہے جو ہمارے لیے آسان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً مدد فرماتے ہیں اس انسان کی جو اللہ کے لیے صبر کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص مشکل وقت میں ہوتا ہے، آزمائش میں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے سامنے شکایتیں نہیں کرتا، وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہیں کھاتا، وہ در در کے اوپر بھیک نہیں مانگتا، بلکہ وہ اپنے اللہ سے کہتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی ضرور مدد فرماتے ہیں جو مشکل وقت میں اپنے اللہ کو پکارے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے، اور بلکہ پہلے صبر کو استعمال کیا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کے ذریعے سے
اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو گویا کہ یہ دو چیزیں اتنی بڑی طاقتور ہے کہ یہ اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتی ہے، اللہ کی مدد ان کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ جو شخص ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اگر ہم نے نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو فرض نمازیں ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی حاجات کو پوری کرنے کے لیے جو نفل نمازیں ہیں، یا اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، یا اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے، یا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یا اللہ کی خوشنودی کو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یا اپنے تعلق کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے جو شخص نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، جو نفل نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً ایسے شخص کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ تو ہمیں یقین ہونا چاہیے قرآن کریم کی اس آیت پر کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، صبر کریں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کریں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ کی مدد دوڑ کر کے آتی ہے جو نماز پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھے گا، اللہ کے رحمت سے امید رکھے گا، تو اس کے لیے آسانیاں ہی ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے، مشکل وقت کو ختم کر دیتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہماری جو کمزوری ہے وہ کیا ہے؟ یقین کی کمزوری ہے۔ اگر یقین کمزور ہوگا تو ہمارا کام نہیں ہوگا، اگر یقین مضبوط ہوگا تو ہمارا کام خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دے گا۔ تو اپنے اس یقین کو مضبوط کرے، یقین کو مضبوط رکھے، ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو مضبوط رکھے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہوگی کہ انہوں نے تقریباً ایک عرصہ بیماری کے اندر گزارا اور بیماری کے اندر مبتلا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرور مدد فرمائی۔ تو آزمائش آئی ان کے اوپر، لیکن اللہ نے اس آزمائش سے ان کو نکال دیا، اور انہوں نے اس آزمائش میں کیا کیا؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے رجوع کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے تسبیح بیان کرتے رہے، اور اللہ کا استظہار ان کے دل میں رہا۔ پیغمبر ہے، نبی ہے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بھی آزمایا ہے، لیکن وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کی طرف دوبارہ سے لوٹا دیا جو کچھ ان سے لے لیا گیا تھا۔ تو سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہم سب کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جس کی چاہت ہمیں ہے، جو ہم چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں اور نماز پڑھنے والے بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ سب کچھ عطا کر دے گا جو ہم کچھ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ صبر روشنی ہے، اور یہ روشنی انسان کو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ تو صبر کرنا چاہیے اور صبر سیکھنا چاہیے۔ ہمیں بے صبرا نہیں ہونا ہے، ہمیں ایسا نہیں ہونا کہ بس ابھی کا بھی مل جائے، ابھی مجھے ہاتھ لگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، اللہ کی حکمت کو سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ دعائیں مشکلات کو آسان کرتی ہے، اور صبر ہمیں ہمت دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارا کام بگڑ گیا، ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اللہ اس سے بہتر ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جملے ہماری زبان پر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے بدلے میں جنت دینے کا وعدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی لوگ اپنے صبر کے بدلے جنت کے اعلیٰ درجے کے حقدار ہوں گے۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا ہے، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وہ جنت میں اعلیٰ درجوں میں ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کر دے گا، اور اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ انسان کو مشکل وقت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ دیکھو، یقین کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔
جو انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہے، اس لیے معاملات حل نہیں ہوتے، ہمارا یقین کمزور ہے اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، ہمارا یقین کمزور ہے اس لیے ہمیں اللہ کی نعمتوں پر ہمیں شکر ادا نہیں ہوتا، ہمیں یقین کمزور ہے اس لیے آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ اس لیے یقین کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ اتنا جو اللہ کے لیے بھروسہ کرے گا، جو اللہ پر یقین رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اس کو ساری ضروریات سے اس کی ساری ضروریات پوری کر دے گا۔ تو میرا عزیزو، یہ چیز ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہمارے اندر یقین آ جائے اور یہ صبر ہمارے اندر آ جائے، نماز ہمارے اندر آ جائے، اللہ پر توکل ہمارا ہو جائے اور اللہ پر اعتماد ہمارا ہو جائے، اور ہم نماز پڑھنے والے، دعا کرنے والے، دعا مانگنے والے، عبادت کرنے والے اور عبادت گزار بن جائے تو ہماری مشکلیں بھی آسان ہوگی اور اللہ کی طرف سے مدد بھی ضرور آئے گی۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنا بہترین طریقے سے انسان کو بتلا دیا اللہ نے کہ تم اللہ کے دین کے لیے آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے لیے آ جائے گی، اللہ کی مدد تمہاری طرف دوڑ کر کے آئے گی۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں، اپنی زندگیوں کو عبادت میں لگانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو مضبوط کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔